السلام علیکم دوستو، معلوماتی ٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، ہم جس جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں کے رہنے والوں کا انداز اور رہن سہن اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے رہن سہن اور ان کی روایات کے بارے میں جانیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی۔ آج ہم آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ چترال شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وادی کی کچھ ایسی روایات ہیں جن کو لے کر وادی کیلاش پوری دنیا کا مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتاؤں گا، تو چلیں دوستو مزید دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ کوہ ہندو کش میں واقع ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ کیلاش زبان بولتا ہے جو درزی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق ضلع چترال میں آباد قبائل نے یہ نام قدیم قازقستان سے متعارف کیا ہے۔ کیلاشا یا کیلاش قبائل نے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، اور ایک حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلاش نام دراصل کاسوب اور بعد میں کاسیب استعمال ہوتا تھا۔ بعد کے ادوار میں یہ نام کاسیب سے کلاسیب اور پھر رفتہ رفتہ کیلاسا اور پھر کیلاشا اور اب کیلاش بن گیا ہے۔ دوستو، کیلاش عورتیں لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں جو سیپیوں اور موتیوں سے سجائی گئی ہوتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے یہ لوگ چترال میں سیاہ پوش کہلا جاتے ہیں۔ کیلاش مردوں میں پاکستان میں عام پہنے جانے والا لباس شلوار قمیض پہنا جاتا ہے، اور بچوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس مردوں اور عورتوں کا سماجی میل جول برا نہیں سمجھا جاتا۔ باشلانی ایک جدا گاؤں ہے جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، جہاں حاملہ عورتیں ہی رہائش پذیر ہوتی ہیں، اور پیدا ہونے والے بچے کو باشلانی کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورتوں کا پاک ہونا لازم ہے، اور ایک رواج بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد ہی کوئی بھی عورت واپس اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ کیلاش قبائل کی ثقافت یہاں آباد قبائل میں سے جدا گانا خصوصیات کی حامل ہے۔ ان کی ثقافت مقامی مسلم آبادی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے، اور اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے سیاح بڑی تعداد میں کیلاش وادی میں آتے ہیں۔ یہ قبائل مذہبی طور پر کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اور ان کی زندگی پر قدرت اور روحانی تعلیمات کا اثر یہاں کے قبائل کے مذہبی روایات کے مطابق قربانی دینے کا رواج عام ہے، جو ان کی 3 وادیوں میں خوشحالی اور امن کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے، اور وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن جمع ہو جاتے ہیں۔ میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں، اور شراب نوشی کا خوب انتظام کیا جاتا ہے، اور تیار ہونے والا کھانا بھی خالص دیسی ہوتا ہے۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کرنا چاہیے۔ جشن میں شراب، ڈانس، کباب اور ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ مرنے والوں کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ اور سگریٹ بھی رکھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ مردے کو تابوت میں ڈال کر رکھ آتے تھے، آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان والوں کو اوسطاً 18 لاکھ تک پڑ جاتی ہے، جبکہ یہ کم سے کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ ان کے ہاں پیدائش اور شادی پر بھی عجیب رواج ہیں۔ لڑکے کو لڑکی بھگا کر اپنے گھر سے لے جانا پڑتی ہے۔ لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو خبر کرتے ہیں، جو لڑکے کے ہاں آ کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ اس طرح رشتہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور ہار شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق تحفہ میں دیتے ہیں۔ اس طرح تحائف کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے باغی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے، جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں ہوتی ہے، لیکن اخراجات لڑکے والوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے ہر رشتہ دار کو فکس 2000 روپے دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا پیدا ہو تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا۔
یہاں تک کہ اگر مسلسل لڑکے یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تبھی چھوٹ سکتی ہے جب بچہ مخالف جنس کا پیدا ہوگا۔ اگر کلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین NGOز بھی پریشان ہیں جو اس علاقہ میں کام کر رہی ہیں۔ چنانچہ ان NGOز کی جانب سے ہر کلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے، جس کے عوض صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے گریز کیا جائے، اگر کلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائیں۔ دوستو، وادی کیلاش کے بارے میں یہ معلومات یقیناً آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔